اللہ کو بہت پسند ہے، زبان سے ہلکے پھلکے ہیں اور جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے۔ تو یہ جو سب سے پہلا جملہ ہے نا، حبیبتان الی الرحمن، کہ یہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اس سے اشارہ فرما دیا کہ جو عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے نا، بس وہ وزنی ہو جاتا ہے، وہ وزنی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی عمل کو وزنی بنانا ہو تو کوشش یہ کرو کہ میں عمل اس طرح کروں کہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، میرے رب کو پسند آ جائے، بس پھر اس کا وزن ہی وزن ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، ایک بندہ جا رہا ہے، اونٹ پر سوار ہے، آگے ایک درخت کے یوں جھکی ہوئی ہیں ٹہنیاں، جو بھی گزرتا ہے ان پر بیٹھ کر سر نیچے کر کے گزر جاتا ہے، کون سا میں نے ٹہن گزرنا ہے۔ اس نے سوچا کہ ہر بندے کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، کیوں نہ اس کو کاٹ ہی دوں، کلاڑی میرے پاس ہے، 5-10 منٹ ٹائم ہی لگنا ہے نا۔ یہ اترا، درخت پہ چڑھا، اس کی ٹہنی اتار دی۔ الفاظ یہ ہیں، اس نیکی کو اللہ نے اتنا پسند کیا، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نیکی کی وجہ سے میں اس کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایسی پسند آئی نیکی، دیکھنے میں نیکی بڑی معمولی، لیکن بس پسند آ گئی، پسند آ گئی، کام بن گیا۔ کوشش یہ کرو کہ نیکی پسند ہو، جو نیکی اللہ کو پسند آ جائے گی، حبیبتان الی الرحمن۔ اچھا، اب کون سی نیکی اللہ کو پسند ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے قرآن میں اس کا طریقہ بتا دیا کہ مجھے اگر نیکی پسند کروانی ہو تو میں طریقہ خود بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، تم بھی میرے محبوب ہو جاؤ گے، تمہاری نیکیاں بھی میری محبوب ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی نیکی اللہ کو پسند اس وقت ہوتی ہے جب وہ نیکی سنت کے مطابق کی جائے۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں نا بیٹے کی، مولانا سے پوچھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹی میں شادی کی ہے، کیسے کی؟ میں بھی اپنی بیٹی کی شادی اسی طریقے سے کروں گا، یہ شادی بھی اللہ کو پسند آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے فوت ہوئے، 17-18 ماہ تینوں کی عمر ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے فوتگی ہر کسی پر آتی ہے۔ اس فوتگی کے کیا کیا مراحل ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوتگی کو کیسے گزارا، میں اس عمل سے سنت کے مطابق گزرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی فوتگی بھی آپ کو جنت دلا دے گی، آپ کی شادی بھی آپ کو جنت دلوا دے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار بھی کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا بھی کیا ہے، دشمنی دوستیاں بھی ہوئی ہیں، سب کام ہوئے ہیں۔ سنت دیکھ لو، سنت کے مطابق کرتے جاؤ، آپ کا یہ دنیا کا کام دنیا کا نہیں ہے، یہ جنت کا کام بن جائے۔ ایک چیز یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق کر لو، اللہ کو محبوب ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں نیت خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ 2 چیزیں جس عمل میں آ جاتی ہیں، اخلاص اور سنت کی اتباع، بس یہ 2 جتنی زیادہ آتی جائیں گی، عمل کا وزن اتنا بڑھتا جائے گا۔ صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی جو خرچ کرے وہ بھی اتنے سے، اور عام امتی میرا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، صحابی کے اس جو کا وزن قیامت میں احد پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ ہو۔ کیوں؟ ان 2 چیزوں میں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اخلاص میں اور اتباع سنت میں، ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اپنی سی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ جتنی اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، اپنی نیت کو خالص کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ سنا ہے اپنے حضرت سے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے خطیب تھے، عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے، فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی، ایک بندہ بھی نہیں ہلتا تھا، 6-6 7-7 گھنٹے کا بیان، اور مرید تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے شیخ کے پاس آئے، کہتے ہیں حضرت میں تقریر کرتا ہوں، لوگ میرے نعرے مارتے ہیں، تو شاہ صاحب زندہ باد، تو انسان ہے، دل میں بڑائی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو میں کیسے اپنے عمل کو ریا سے کیسے بچاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا، شاہ صاحب تقریر کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیا کرو کہ میں یہ تقریر کر رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔
تو شاہ صاحب نے عرض کیا حضرت یہ نیت تو نہیں ہو سکتی، یہی تو مشکل ہے، جب مجمع کو دیکھتا ہوں میری تعریفیں کرتی ہے تو میری نیت تو ساری ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں یا حضرت یہ نیت میرے لیے بڑی مشکل ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ والے بھی بڑے حکیم ہوتے ہیں، تو حضرت نے پھر فرمایا اچھا شاہ صاحب اگر یہ نہ ہو سکے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ کر لیا کرو کہ اللہ کے بندے خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے بندے خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی تو میرے رب کے بندے ہیں نا، ان کے خوش ہونے سے میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اب یہ ہم نے قرآن کے حافظوں کو خوش کیا ہے، قرآن کے حافظوں کو نہیں خوش کیا، ان کے ذریعے سے اپنے رب کو خوش کیا۔ ان کے سروں پر جو پگڑیاں بندھوائی ہیں، اب ان بچوں سے پوچھو آج یہ کتنے خوش بیٹھے، یہ نہیں خوش بیٹھے، ان کی برکت سے ہمارا اللہ ہم سے آج خوش بیٹھا۔ یہ میرے بندے ہیں، اکثر ان میں سے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، اور ان کی خوشی کی آج انتہا نہیں ہے، ان کی خوشی کی وجہ سے آج میرے رب کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ اس گاؤں والوں سے، اس مجمع سے، ان استادوں سے، ان ماں باپ سے، ان معاونین سے، بس اللہ کے بندے خوش ہو رہے ہیں۔ اخلاص نیت پیدا کر لو اور عمل سنت کے مطابق کر لو، پھر وزن ہی وزن ہے، پھر وزن ہی وزن ہے۔ حبیبتان الی الرحمن اور ثقیلتان فی المیزان۔ بس یہ میری بات مکمل ہوئی، لیکن آخر میں عادت یہ ہے ایک دو باتوں کے لیے میں درخواست کرتا ہوں، اگر مان جائے تو میرا بھی فائدہ ہے کہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہم نے قرآن پاک کے حافظوں کا منظر دیکھا، بچیوں کے حفظ کی اور یہ عالمہ بننے کی یہ دیکھی، کیا خیال ہے کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک بچہ بیٹھا ہے حافظ قرآن کھڑا ہو جائے، آپ کی تصرف دی ہوئی ہے بیٹے کھڑے ہو جاؤ۔ کتنا عرصہ لگا آپ کو حافظ بنتے ہوئے؟ 3 سال۔ اب اس 3 سال میں جیسے مولانا نے بتایا صبح 4 بجے شروع ہوتے ہیں، عشاء 9:30 10 بجے تک یہ پڑھتے ہیں۔ آپ سب پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھ لیا ہے؟ اب اس کا ثواب گنو، ایک لفظ پر نہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الحمد، اس کے حرف گنو، الف لام ہا میم دال، کتنے حرف ہو گئے؟ کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 50۔ للہ، لام لام ہا، کتنے حرف ہو گئے؟ 3 حرف، کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30۔ 50 اور 30 رب، را اور با 2، کتنے نیکیاں ہو گئیں؟ 20۔ 80 اور 20 100۔ اب یہ بچہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، رٹا رہا ہے نا۔ حافظ بننے کا مطلب یہی ہے۔ بچہ کتنے پھیرے دیے؟ بجی ذہن کمزور ہے، 15 پھیرے دیتا ہوں جا کے زبانی پھر یاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ اب گن سکتے ہو اس بچے نے 1 منٹ میں 15 پھیرے دے کر باپ کے کھاتے میں، ماں کے کھاتے میں کتنی نیکیاں جمع کرا دی ہیں۔ خوش قسمت نہیں ہے وہ باپ؟ 1500 نیکیاں تو صرف الحمدللہ رب الحمدللہ رب، یہاں تک ہے 1500 نیکیاں 15 دفعہ کہنے سے جمع ہو گئیں۔ اور پھر اس بچے نے 4 صبح 4:30 سے جو شروع کیا یہ رٹنا، اور رات 10 بجے تک لگایا، 8 10 17 یاد کی۔ آج وہ نظام ہوتا آنکھوں والا، وہ دیکھنے والا غیب کا، اور دیکھتے ہیں صبح سے شام تک یہ بچہ اربوں خربوں نیکیاں یہ جمع کرا کے شام کو واپس گھر جاتا ہے۔ استاد کے کھاتے میں علیحدہ، باپ کے کھاتے میں علیحدہ، ماں کے کھاتے میں علیحدہ، اور معاونین کے کھاتے میں علیحدہ، جس نے کوئی پنکھا لگایا، جس نے کوئی دری بچھائی، جس نے کوئی بلف چلایا، سب کے کھاتے میں علیحدہ۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں اللہ کا کرم ہے، 2 کنال کی جگہ کا مدرسہ لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ ایک فضل ہے اللہ کا، جوڑ دیا۔ ٹوٹی میں نے بھی لگوائی تھی جی، 1 لوٹا میں نے بھی رکھوایا تھا جی، میں نے 1 صاف بچھوائی تھی جی، 1 پنکھا میں نے بھی لگایا تھا۔ واہ، مجھے تو رشک آتا ہے مسجد نبوی پر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جگہ اپنے پیسوں سے خرید کے وقف کی تھی، مسجد نبوی کی۔ 1400 سال ہو گئے، کتنے نمازیں پڑھی گئیں، کتنے درود پاک، کتنی تسبیحات۔ واہ ابو بکر، تیری قسمت کے کتنے کنٹینر کے کنٹینر ابو بکر کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب یہ آخری وقت آئے گا باپ کے اوپر، آپ کا وہ